بعض حالات میں انسان آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھتا جو اسے دیکھنا چاہیے۔ ایسے وقت اس کی بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار ٹھوکر کھائے تو سوچتا ہے یہ محض اتفاق تھا، میں نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ یہ شیبہ کی پہلی ٹھوکر ہے، میں اسے آئندہ بھی ربی کے ان راستوں سے گزاروں گا جہاں یک کے بعد دیگرے ٹھوکریں لگتی جائیں گی، آنکھیں کھلتی جائیں گی اور عقیدت کا شیش محل چکنا چور ہوتا جائے گا۔ میں چاہتا تھا وہ ابھی اپنی خوابگاہ میں چلی جائے، اور جب وہ جانے لگی تو اچانک ربی اسفندیار سے سامنا ہو گیا۔ ایسے ہی لمحات میں دونوں کی نظریں ٹکرائیں، شیبہ کے ذریعے معلوم ہوا وہ گھورتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کیا شیبہ نے چھپ کر اپنی ماما کے خلاف ہونے والی سازش کے متعلق سن لیا ہے؟ اس بیچاری نے چند لمحوں تک آنکھیں ملائی تھیں، پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ سامنے استاد گرامی کی قدآور شخصیت تھی۔ وہ خود کو بہت چھوٹی، بہت حقیر سمجھ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اس پر بحث کرنے کی جرأت نہیں تھی، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں سنا ہے۔ عجب مشکل میں تھی، آخر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سر چکرانے لگا، وہ آگے پیچھے ڈولنے لگی۔ ربی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ جواب نہ دے سکی، چکرا کر فرش پر گرنے لگی۔ ربی نے فوراً ہی سنبھل کر دل ہی دل میں کہا، عجب بےہودہ لڑکی ہے، جب مقابلے میں ڈٹ جانے کا وقت آیا تو چکرا کر گر پڑی۔ خدا کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی۔ مضبوط اعصاب رکھنے والے لوگ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر گزار دیتے ہیں، مگر وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ شیبہ کمزور دل کی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر قدرت نے دماغی توانائی دی تھی۔ کیا شان خدائی ہے، دل کمزور اور دماغ توانا، اور اس نے خیال خوانی کا علم حاصل کر لیا تھا۔ ربی کی 4 کنیزیں شیبہ کو اٹھا کر خوابگاہ میں لے گئیں۔ اٹھانے کو تو ملازم بھی تھے، لیکن کوئی غیر مرد اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ربی کو استاد اور باپ کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے ان کی قربت کو برداشت کر بھی لیتی تھی۔ اسے خوابگاہ میں لا کر بستر پر لٹا دیا گیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، خوشبو سنگھائی گئی۔ تب اسے ہوش آیا۔ ربی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک ہو مگر بالکل نہیں میرے بزرگ۔ محترم ربی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ ربی نے نظریں اٹھا کر کنیزوں کو دیکھا۔ وہ اپنے آقا، اپنے روحانی پیشوا کی نظریں پہچانتی تھی۔ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئیں۔ خوابگاہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر ربی نے پوچھا، کس غلطی کا اعتراف کرنا چاہتی ہو؟ میں چھپ کر آپ کی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم نے ہماری گفتگو سے کیا نتیجہ نکالا؟ یہی کہ وہ بدمعاش تھا۔ آج تک کسی نے اجازت حاصل کیے بغیر یہاں قدم رکھنے کی جرأت نہیں کی، اور وہ غصہ چلا آیا۔ جب آپ نے اسے برا بھلا کہا تو وہ بکواس کرنے لگا۔ یہ بکواس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھلا آپ کو میری ماما سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کے منہ میں خاک، وہ آپ پر الزام لگا رہا تھا۔ انہوں نے محبت سے تھپک کر کہا، آسمان پر تھوکنے والے کے منہ پر تھوک واپس آتا ہے۔ وہ مجھ پر کیچڑ اچھالنے آیا تھا، میرے گارڈز نے ریوالور کی گولیاں اس پر تھوک دیں۔ تم اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالو، میں نے چھپ کر گفتگو سنی، آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ کوئی بات نہیں، بچے غلطی کرتے ہیں، بڑے معاف کرتے ہیں۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھو، مجھے دیکھتی رہو، میں ابھی سلا دوں گا۔ شیبہ سمجھ گئی تھی وہ تنویمی عمل کریں گے، پھر اسے معمولہ بنا کر سچائی اگلوا لیں گے۔ وہ ربی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتی تھی، صرف ایک بار میرے دماغ تک رہ جانے کے لیے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں بھی کوما میں ہوں۔ اس کی طرح میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ربی کو میری حقیقت معلوم ہو۔ یہ اچھا ہوا کہ میں وہاں موجود تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنویمی عمل کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے گھبراہٹ پر قابو پانا چاہیے۔ میری قوت ارادی مضبوط ہوگی تو ربی اپنے عمل سے میرے اندر کی بات نہیں اگلوا سکیں گے۔ اس کی اپنی سوچ نے کہا، مگر معمولہ بننے کے بعد خوابیدہ دماغ اپنے قابو میں نہیں رہتا، اور جب دماغ قابو میں نہیں رہے گا تو
تو پھر قوت ارادی کیسے قائم رہے گی؟ اس وقت ربی اسفندیار تنویمی عمل کے مخصوص فکرے ادا کر رہے تھے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ربی کے تنویمی فکرے ساتھ ساتھ دہراتی رہوں، یہی تاثر دیتی رہوں کہ ان کے زیر اثر ہو رہی ہوں۔ ہپنوٹائزم کے آخری مرحلے پر جب وہ مجھے آنکھیں بند کر کے سونے کا حکم دیں گے تو میں آنکھیں بند کر لوں گی۔ ان کے سوالات کے جواب میں دماغ کو سچ بولنے نہیں دوں گی، اپنی مرضی سے جواب دوں گی۔ میں جو تدابیر سمجھا رہا تھا، شیبا انہیں اپنے دماغ کی پیداوار سمجھ رہی تھی، اس پر عمل کر رہی تھی۔ میرے اور ربی کے درمیان بیچاری سینڈوچ بنی ہوئی تھی۔ ویسے وہ میرے دباؤ میں تھی۔ ربی کو جب یقین ہو گیا کہ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ان کی معمولہ بن گئی ہے تو انہوں نے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ آج کل تم راتوں کو جاگتی ہو اور دن چڑھے تک سوتی ہو؟ شیبا نے معمولہ کی حیثیت سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ پھر آج صبح 5 بجے کیسے بیدار ہو گئیں؟ میں نے بھیانک خواب دیکھا تھا، دہشت کے مارے اٹھ بیٹھی تھی۔ خواب کیا تھا؟ میں نے فرحاد علی تیمور کو شیطان کے روپ میں دیکھا۔ اس کے 2 بڑے بڑے دانت بانچوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر جھک گیا تھا۔ اس نے خون آشام دانتوں کو میرے دماغ میں پیوست کر دیا تھا۔ پھر وہ میری ٹیلی پیتھی کو علم کو چوستا جا رہا تھا، میرے دماغ کو خیال خوانی سے محروم کرتا جا رہا تھا۔ اس کے متعلق نہ سوچا کرو، میں نہیں سوچتی، وہ خود بخود میری سوچوں میں آ جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا؟ جس دن محسوس کروں گی دہشت سے مر جاؤں گی۔ آج صبح بیدار ہوتے ہی میرے کمرے کی طرف کیوں آئیں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، آپ جانتے ہیں ایسے وقت میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، تو پھر سیدھی میرے کمرے میں کیوں نہیں آئیں؟ چھپ کر باتیں کیوں سن رہی تھیں؟ آپ کے کمرے میں ایک اجنبی تھا، آپ جانتے ہیں میں کسی اجنبی کے سامنے نہیں آتی۔ پھر میں نے اس کی زبان سے اپنی ماما اور پاپا کا ذکر سنا۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی۔ دروازے کے پاس رک کر آپ دونوں کی گفتگو سنتی چلی گئی۔ میں تمہیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم مجھے اپنی ماما کا دشمن سمجھتی ہو؟ میں سچ کہتی ہوں، پہلے ایسا خیال دل میں آیا تھا، پھر دماغ نے سمجھایا کہ کبھی کبھی آنکھ سے دیکھی ہوئی اور کان سے سنی ہوئی باتیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ محترم ربی کو نہ پہلے ماما سے دشمنی تھی، نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ وہ میرے خاندان والوں کی، میرے ملک اور قوم کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اگر وہ میری جان بھی لیں گے تب بھی انہیں دشمن نہیں سمجھ سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ اس لیے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ملک و قوم کے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ملک کے لیے جان دے دوں گی۔ یہ وعدہ نبھانے کے لیے میں اپنے عزیزوں سے، اپنی پیاری ماما سے جیتے جی بچھڑ گئی۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اپنی جان دوں یا آپ جان لے لیں تو پھر آپ دشمن کیسے ہوئے؟ دشمن تو اسے کہتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف جان لیتا ہے۔ انہوں نے قائل ہو کر کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ پر اندھا اعتماد بھی کرتی ہو اور اندھا اعتقاد بھی رکھتی ہو، اس کے باوجود میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم آئندہ چھپ کر میری گفتگو نہیں سنو گی۔ میں آئندہ چھپ کر آپ کی گفتگو نہیں سنوں گی۔ جو سن چکی ہو اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی، جو سن چکی ہوں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ تمہارے باپ کے بعد تمہاری ماں بھی قتل کر دی جائے تو تم اس سلسلے میں مجھ پر شبہ نہیں کرو گی۔ شیبا کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ ربی کے اس حکم سے صاف ظاہر تھا کہ باپ کے بعد اس کی پیاری ماما بھی قتل کر دی جائے گی۔ اگر میں اس کے دماغ میں نہ ہوتا تو اس بات پر وہ بھڑک جاتی، مگر میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے قابو میں رکھا، اس میں ایسی بے چینی پیدا نہیں ہونے دی جس سے وہ تل ملانے لگے۔ اگر وہ تل ملاتی اور جسم میں حرکت ہوتی تو ربی کو شبہ ہو جاتا، کیونکہ تنویمی عمل کے دوران جو بھی معمول ہوتا ہے وہ بے حس و حرکت اپنے عامل کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ شیبا نے میرے مجبور کرنے پہ کہا، میرے باپ کے بعد میری ماں بھی قتل کر دی جائے تو میں اس سلسلے میں آپ پر شبہ نہیں کروں گی۔ تمہارے دماغ میں یہ بات نقش رہے گی کہ تمہارے والدین کے قتل کے ذمہ دار وہ افراد ہیں جو رسونتی اور اعلیٰ بی بی سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں یہ بات نقش رہے گی
وہ ربی کے حکم کے مطابق کہہ رہی تھی، مگر سوچ رہی تھی یہ کتنا لمبا فراڈ ہے۔ محترم ربی کی چالوں میں کس قدر ہیر پھیر ہے یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے شیبہ کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا، اسے ربی کے سوالات کی طرف توجہ دلائی۔ وہ کہہ رہے تھے، شیبہ، جب تم آئلس آف مین کے جزیرے میں جاؤ گی، اس سے پہلے بھی ایک بار معمولہ بنو گی، میں پھر ایک بار معمولہ بنوں گی۔ تم اپنی ماما سے بہت پیار کرتی ہو، میں جب بھی تم پر تنویمی عمل کرتا ہوں، تمہارے دماغ سے ماما کی محبت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں، تم اس پر عمل کے زیر اثر کچھ دنوں تک ماما کا ذکر نہیں کرتی ہو، مگر پھر ان کی طرف جھکتی چلی جاتی ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیبہ نے جواب دیا، محبت تنویمی عمل سے برتر اور قوی تر ہے، آپ اسے دباتے ہیں، یہ دب جاتی ہے مگر پھر ابھر آتی ہے۔ میرا حکم ہے، اب تم دوسرے انداز میں ماما کو فراموش کرو گی۔ میں دوسرے انداز میں ماما کو فراموش کروں گی۔ تمہیں اس انداز میں سوچنا ہوگا کہ ماما سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی، تو ماں اپنی طبعی عمر تک زندہ رہے گی اور اس کے قریب رہنا چاہو گی، تو وہ کسی بھی وقت نادیدہ ہاتھوں سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ میں ماما کی ہلاکت نہیں چاہتی، میں اس کی سلامتی کے لیے دور رہا کروں گی۔ دور رہنے کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھو۔ میں آئندہ تنویمی عمل کے دوران تمہارے دماغ سے ماما کی محبت، ماما کا خیال، حتیٰ کہ ماما کا تصور بھی مٹا دوں گا۔ ایسے ظالمانہ منصوبے پر وہ پھر کسمسانا چاہتی تھی، میں نے اسے کنٹرول کیا۔ اس نے ایک معمولہ کی حیثیت سے کہا، میں ذہنی طور پر خود کو تیار کروں گی۔ اب آخری سوال کرتا ہوں، درست جواب دو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرحاد بھی کوما میں ہے؟ میں آپ کے حکم سے اس کے دماغ میں گئی تھی۔ شیبہ، تم جانتی ہو میں قیافہ شناس بھی ہوں۔ جب میں نے تمہیں فرحاد کے دماغ میں جانے کے لیے کہا تو تم بری طرح خوف زدہ تھیں، میرے سامنے بیٹھی جبراً خیال خوانی کر رہی تھیں۔ مجھے شبہ ہے تم نے ڈر کے مارے اپنی سوچ کی لہروں کو فرحاد تک نہیں پہنچایا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا؟ میں نے جھوٹ نہیں، سچ کہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں گئی تھی، وہاں پہنچتے ہی میرا ڈر نکل گیا کیونکہ وہ کوما میں تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے میں تنویمی عمل کے دوران تمہیں فرحاد کے متعلق کیا سمجھاتا ہوں؟ شیبہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر وہ سچ مچ تنویمی عمل کے زیر اثر ہوتی تو اسے ربی کی سمجھائی ہوئی وہ خاص بات یاد آ جاتی۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ ربی نے کیا سمجھایا ہوگا، اب شیبہ اسے کیا جواب دے گی۔ ربی نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ میں حکم دیتا ہوں، جواب دو، تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اس نے کہا، میں کیا جواب دوں؟ فرحاد کے خوف نے میری یادداشت کو بھی کمزور بنا دیا ہے، نہ جانے میں کب تک اس سے ڈرتی رہوں گی۔ ربی نے کہا، شاباش، میں نے یہی سمجھایا تھا کہ اس سے تا حیات ڈرتی رہو گی۔ جب تنویمی عمل کے بعد بیدار ہو تو میں سمجھاتا ہوں اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے برعکس میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوف زدہ رہو۔ تمہارے دماغ، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہوگا تو ایک دن اس کی طرف کھینچی چلی جاؤ گی۔ یہی وجہ ہے کہ بیداری کی حالت میں تمہیں اس سے نہ ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اور تنویمی عمل کے دوران حکم دیتا ہوں، جس طرح ایک ننھی بچی شیطان سے ڈرتی ہے، اسی طرح ساری عمر فرحاد سے ڈرتی رہو۔ میں ڈرتی رہوں گی، جس طرح ایک ننھی بچی شیطان سے ڈرتی ہے، اسی طرح فرحاد سے ساری عمر ڈرتی رہوں گی۔ شاباش، اب میرا عمل ختم ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لو۔ شیبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کہا، اب تم 2 گھنٹے تک مکمل آرام سے سوتی رہو گی، پھر خود بخود تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہی، جیسے تنویمی اثر سے گہری نیند میں ڈوب چکی ہو۔ اس کے دماغ میں رہ کر ہلکی سی آہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند ہونے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ربی نے اس کے خوابگاہ سے باہر جا کر دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ احتیاطاً آنکھیں بند کیے پڑی تھی اور سوچ رہی تھی، جو مجھ پر گزری ہے یہ خواب ہے، خدا کرے یہ خواب ہو۔ میرے بزرگ ربی اسفندیار ایسے نہ ہوں جیسے اب نظر آ رہے ہیں۔ او خدایا، میرے چاہنے سے سچائی بدل کیوں نہیں جاتی؟ یہ کتنی تلخ حقیقت ہے کہ جس پر اندھا اعتماد کرتی آ رہی تھی،
وہ خود میرے اعتماد کو صحیح معنوں میں اندھا کر چکا ہے۔ کیا میں اپنے بزرگ پر اعتماد کر سکتی ہوں؟ وہ سوچ رہی تھی اور خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خون کے رشتوں کو چھوڑ کر ربی اسفندیار پر تکیہ کیا تھا اور جس پر تکیہ تھا وہی پتہ ہوا دے رہا تھا۔ اب اتنی بڑی دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ ربی کے تنویمی عمل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسے اپنی ماما سے دور رہنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی تو ماما اپنی طبعی عمر تک زندہ رہے گی۔ اگر اس کے قریب رہنے کی ضد کرے گی تو کسی وقت بھی نادیدہ ہاتھوں سے ہلاک ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، میں قریب نہیں جاؤں گی۔ میں اپنا من مار لوں گی، جیتے جی ماما کے لیے مر جاؤں گی، مگر ماما کو بے موت مرنے نہیں دوں گی۔ سوچتے سوچتے آنکھیں بھر آئیں۔ اگرچہ آنکھیں بند تھیں لیکن اندر کے جذبات باہر آنے کا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ وہ آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہتے ہوئے کنپٹیوں سے گزرتے ہوئے کانوں میں جا رہے تھے۔ حسین عورتوں کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوں تو گلے تر لگتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، گل کو ہمیشہ شبنم سے اور گالوں کو کبھی کبھی آنسوؤں سے بھیگنا چاہیے۔ میں اسے روتا چھوڑ کر چلا آیا۔ اس کا زخم اس کے لیے اور میرا غم میرے لیے بھاری تھا۔ میرے اپنے زندگی اور موت کے درمیان خاموش عذاب میں مبتلا تھے۔ میں نے سوچا ابھی شیبہ کو اور ٹھوکریں کھانا چاہیے، اتنی ٹھوکریں کہ وہ تل ملا کر جھنجھلا کر ربی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے۔ اور یہ وقت دور نہیں تھا، جلد ہی آنے والا تھا۔ میں پیرس کے ادارے دی گریٹ ڈیلر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے سرد خانوں میں مرجانہ اور ٹاٹر بلبا پائے گئے تھے۔ انہیں کومے سے نکال لیا گیا تھا مگر دونوں کی حالت مایوس کن تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا اگر وہ انہیں بچانے اور ان کی صحت مند زندگی واپس لانے میں ناکام رہا تو میں اس کی فیملی کے ایک ایک فرد کو حرام موت مرنے پر مجبور کر دوں گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا جوان بیٹا بھی تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ ٹیلی پیتھی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ حیران تھا کہ وہ ڈیڈی کو رات کو بعد سردخانے میں آ کر ایک عورت اور ایک مرد کو کوما سے نکال کر انہیں کیوں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے ڈاکٹروں کو بھی وہاں بلوا لیا ہے۔ میں مرجانہ کے پاس آیا۔ وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ اس کا سرد درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ برداشت کر رہی تھی۔ میں اس کے اندر پہنچ کر دوہری قوت بن گیا۔ اس طرح اس کی قوت برداشت کرنے کی بڑھ گئی۔ میں نے کہا مرجانہ میں فرہاد ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ آہ فرہاد، تم آ گئے؟ ہاں آ گیا ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہارے دماغ میں ہوں۔ حوصلہ کرو، مجھے بتاؤ وہ کون لوگ تھے؟ تم کن کن ہاتھوں سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہو؟ وہ کہتے کہتے رک گئی، رک رک کر سانس لینے لگی۔ میں اس کے ساتھ سانسیں لینے لگا۔ وہ ذرا سہولت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا ہاں بولو مرجانہ، وہ کون لوگ تھے؟ وہ ماسک پہنے ہوئے تھے، تم انہیں چہرے سے نہ پہچان سکیں؟ کوئی اور پہچان؟ میں وادی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک ٹرالی بیڈ پر پایا۔ میرے ہاتھ پاؤں بیڈ کے سرے سے بندھے ہوئے تھے۔ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میرے سر پر جو چھت تھی وہ بہت آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، دیواریں بھی گھوم رہی تھیں۔ میں سمجھی کہ سر چکرا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ چھت اور دیواریں اپنی جگہ ہیں۔ فرش ریوالونگ ہے اور فرش غیر محسوس طریقے پر دائرے کے صورت میں گھومتا ہے۔ چونکہ میرا دماغ کمزور تھا اس لیے میں نے اس کی گردش کو فوراً محسوس کر لیا۔ تم نے وہاں اور کیا دیکھا؟ ایک خوبرو مرد اور ایک حسین عورت کو دیکھا۔ دونوں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ ان کا حلیہ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ ان کے چہرے کسی بھی عیب سے بالکل پاک تھے۔ دونوں بے حد خوبصورت تھے۔ وہ تقریباً ہم شکل تھے۔ دونوں کے نقوش ایک جیسے تھے۔ فرق اتنا ہی تھا کہ ایک کے چہرے پر مردانگی تھی اور دوسرے کے چہرے پر نسوانیت۔ شاید وہ بھائی بہن تھے۔ مرجانہ کرراہنے لگی۔ میں اس کے اندر رہ کر سمجھ رہا تھا وہ اعصابی کمزوریوں میں مبتلا تھی۔ دل ڈوب رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں اس کی دماغی توانائی بن کر حوصلہ بنا دیتا تو شاید وہ 2-4 سانسوں میں ختم ہو جاتی۔ دوستو اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔